نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، چونکہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک نکاح کی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ موقع محل کو دیکھ کر، مناسبت کو دیکھ کر لوگوں کو وعظ کہتے تھے، تقریر کہتے تھے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا. میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری اس مجلس کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے سب سے پہلا جو رشتہ، سب سے پہلا جو ریلیشن قائم کیا ہے وہ میاں بیوی کا ہے. ہسبینڈ وائف کا پہلا رشتہ اللہ نے بنایا، اور یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ سارے رشتے تو آدمی چاہے نہ چاہے نیچرلی وجود میں آ جاتے ہیں، لیکن ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایسے ہیں کہ اس کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کی چوائس پہ رکھا ہے کہ تم اپنی چوائس سے یہ ریلیشن قائم کرو. ذرا آپ سوچو، آدمی بیٹا بنتا ہے تو خواہی نہ خواہی وہ تو بن جاتا ہے، اس کا اختیار نہیں ہوتا. بھائی بنتا ہے، بہن بنتی ہے، ماموں بنتا ہے، چاچا بنتا ہے. یہ سارے ریلیشن میں آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. لیکن میاں بیوی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایسے کہ جس میں چوائس رکھی اللہ نے، انسانوں کے پاس چوائس رکھی کہ تم اپنی چوائس سے یہ کام کرو. کیوں؟ ذرا سوچو وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ زندگی میں نہیں ٹوٹ سکتا. بھائی بیٹے کا، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں ٹوٹ سکتا. بھلے انبن ہو لیکن رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن یہ اتنا نازک، اتنا کمزور رشتہ ہے کہ جیسے دو پول سے دونوں جڑتے ہیں ویسے دو پول سے دونوں جدا بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے چوائس رکھی ہے. کہ دوسرے رشتوں میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی ناراض بھی ہو جائے، وار تہوار معافی مانگ لے گا، سوری کہہ لے گا، کام چل جائے گا.
لیکن یہ رشتہ اتنا حساس، اتنا سینسیٹیو، اتنا نازک کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو خاندان ٹوٹے، فیملی ٹوٹی، اولاد ٹوٹی. اس لیے اللہ پاک نے ایک جو ہے آدمی کو اختیار دیا کہ سوچ سمجھ کر تمہاری لائف کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ شروع ہونے جا رہا ہے، اس لیے تمہیں بہت سوچ سمجھ کر اس کے اندر قدم رکھنا ہے. تو اللہ پاک نے یہ رشتہ بنایا. قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید میں کسی رشتے کے اوپر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی نہیں بتائی. باپ بنایا تو یہ نہیں کہا کہ میری قدرت کی نشانی. اللہ نے جو ہے دوسرے رشتے بنائے لیکن کسی رشتے میں نہیں. واحد ایک رشتہ میاں بیوی کا ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کہا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. چیپٹر نمبر 21 رکو نمبر 5. اس میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اپنی قدرت کی نشانی اس میں کہا ہے. کیوں؟ تمام رشتوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ غور و فکر والے کے پاس ہے، جس کے پاس غور و فکر. بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. انسانوں کے پاس اللہ کی کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں گن پاؤ گے. اتنی نعمت ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں بار بار غافل انسان کو کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور دو روٹی، دو بوتی اور مکان کو نعمت سمجھنے والے انسان اللہ کی کون کون سی نعمت کو تو جھٹلائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 مرتبہ پوری سورت میں یہ ورڈ آیا ہے. 31 مرتبہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اگر کوئی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں ملتی تو 31 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، سورہ رحمان کو، اور اس کے بعد دعا مانگے. انشاءاللہ اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے. کوئی لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ بھی عمل کر سکتے، خود لڑکی بھی عمل کر سکتی ہے. لڑکا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ 31 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے اور دعا مانگے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ کام کر دے گا، اسے وہ رشتہ عطا فرمائے گا. تو میاں بیوی کا اتنا حساس اور اتنا نازک رشتہ، آپ سنیے کتنی زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی. بڑے بڑے اعمال کر لینے پر یہ نہیں کہا کہ 50% تم نے ایمان مکمل کر لیا. آدمی نے حج کیا تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا کہ تمہارا 50% ایمان مکمل ہو گیا. آدمی نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، زکات ادا کی، عمرہ ادا کیا، قربانی کی، اعتکاف کیا، لیکن کسی عمل پر اللہ کے رسول نے یہ بشارت نہیں سنائی. لیکن قربان جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان. اللہ کیا اللہ کے رسول نے بتایا. اگر تم عربی جانتے تو خوش ہو جاتے، جھوم جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کے بندھن میں آ جاتا ہے، جب بندی نکاح کے بندھن میں آ جاتی ہے تو ان کا 50% ایمان کمپلیٹ. 50%. آدمی کوئی کام کرتا ہے 50% ہو جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے. بچہ حافظ بن رہا ہو، 15 پارے ہو گئے تو
اگر بچے کے 15 پار ہو گئے تو دعا کر رہے ہیں مولانا. دکان لگا رہا ہو 50% کام ہو گیا کتنا خوش ہو رہا ہے. فیکٹری لگا رہا ہو 50% کام ہو گیا تو لوگوں سے دعا کرتا ہے 50% کام ہو گیا. بنگلہ بنا رہا ہے 50% کام ہو جائے کتنا خوش, لوگوں کو کہہ رہا ہے 50% کام ہو گیا. 50% کام پر آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. لڑکا جاب کر رہا ہے یا جو ہے اسٹڈی کر رہا ہے 50% کورس ہو گیا تو کتنا خوش ہو جاتا ہے, لوگوں سے دعائیں کراتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے عمل کے اوپر 50% ایمان کے مکمل ہونے کی بشارت سنائی. بس 50% کی فکر کرو, اتنا سنہرا عمل. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عمل نکاح کا عمل کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو چند مہینے اور سال تو برابر چلتا ہے, لیکن پھر وہ چیز نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ مفتی صفی صاحب نے لکھا ہے معرف القرآن جو تفسیر قرآن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر شریعت کے اصولوں کا خیال نہیں کیا ہے. شریعت کے خلاف قوانین اور رسومات ایسی تھی جس کا خیال کیا گیا اور شریعت کو اوائڈ کیا گیا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ باتیں کھڑی ہو رہی ہیں. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں, جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں ان تمام حضرات کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کے پاس ہے جو ڈزیبل ہو جاتے ہیں, جو بیڈ پر آ جاتے ہیں, انہیں پوچھے. سگا بھائی نہیں کرتا, سگی بہن نہیں کرتی, کون کرتا ہے؟ بھائی گمے دیوا تو مارا مانس ہے, گمے دیوا تو مارا مانس. بے پگ ٹوٹی گیا ہو تو بھی ایک حساب کرا ہے. وہ عورت کچھ بھی ہو جائے لیکن کہتی ہے کہ نہیں, بس میرا نصیب, میں نے جس سے نکاح پڑھا ہے میں ہمیشہ اس کی ہو کے رہوں گی. یہ وفاداری, کتنی بڑی وفاداری اس کی, ذرا سوچو. معاملہ الٹا ہوتا تو میں اور آپ کیا کرتے؟ 2 بول. ابھی ہمارے محمد کے صاحب نماز کے بعد صرف 2 بول, نکاح دعا قبل تو 2 بول. اس 2 بول کی لاج رکھتے ہوئے لڑکی اپنی سہیلیوں کو الوداع کر رہی ہے, اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو, اپنے دادا کو, اپنی دادی کو, اپنے ماں باپ کو, پوری فیملی کو چھوڑ کے آدمی ایک نئے ماحول میں ایک نئی جگہ پر عورت جو ہے سیٹ ہو رہی ہے. بتاؤ اگر معاملہ الٹا ہوتا, مردوں کو جانے کا ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا؟ ذرا دل پہ سوچو. یہ اتنی وفاداری نبھا رہی ہے کہ نکاح قبیل دعا کا 2 لفظ بول کر کے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے تمہارے در پہ آ جاتی ہے. اس لیے آپ کو اس کی قدر کرنی. انسان ماترا نے بھولنے پاتا. گجراتی میں کہاوت, آپ ملٹی کرتے رہیں گے تو میرے بھائی یہ لائف چلنے والی نہیں ہے. ہر فالٹ کا آپ ملٹی کریں گے, وہ ملٹی کریں گے, دونوں ہسبینڈ وائف دونوں. آپ کو درگزر کرنا پڑے گا, لیٹ گو کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا, ایکسپٹمنٹ کرنا پڑے گا, کیا کمپرومائز کرنا پڑے گا. لائف از کمپرومائز, لائف از ایڈجسٹمنٹ. آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہ فارمولا ایسا ہے, کوئی بھی کپل اس کو اپنائے گا انشاءاللہ پریشانی نہیں. اس فارمولے پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی امت کو اس کی گائیڈ لائن کی ہے کہ دیکھو میں کیسے ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں. میری وائف دیکھو, آج ہماری ایک وائف ہوتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 وائف. قسم خدا کی میں کھا کے کہتا ہوں, قسم پروردگار کی کھا کے کہتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی گائیڈ لائن کے لیے یہ شادیاں کی تھی. آپ کے اندر ہوس نہیں تھی,
آپ نے امت کی تعلیم کے لیے اور خصوصاً اس چیپٹر کی تعلیم کے لیے آپ نے 9 شادیاں کر کے امت کو تعلیم دی کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی. حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ ویٹ تھوڑی دیر کے لیے رکتا. ایسا تھوڑا پانی بچا، ایسا تھوڑا پانی بچا. اور پھر حضرت رسول پاک علیہ السلام نے وہ برتن اپنے پاس لایا. عائشہ تم نے کہاں سے پیا؟ یہاں سے پیا. یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت. آج آدمی معاف کرنا باہر تو بہت محبت جتاتا ہے، لیکن اپنی عورت ریئل جہاں شریعت نے کہا ہے وہاں محبت جتاتے ہوئے آدمی کو شرم آ رہی ہے. واٹس ایپ پر فیس بک پر 100 مرتبہ آئی لو یو کہہ رہا ہے جس کا کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ گھر والی کو اگر اس نے محبت سے پیار سے یہ کہا ہوتا کہ آئی لو یو تو پانی پانی ہو جاتی اور کبھی تمہارے سامنے زبان نہ کھولتی. کبھی تو اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرو، کبھی تو اسے یہ جتاؤ. سسرال جاتی ہے تو فون کرو یار تو آگے نہیں آتا ہوگا ہارو میں لگ تو یار تو نہیں جاتا ہارو میں، تو اس کو بہت اچھا لگے گا. تم کہو بیدار رہی ججے اجے کام کرنے اور کہیں نہ ہو چادر رہی ججے تو پیار میں تو چادر چھے وہ ڈول. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ہماری لائف ہے، اس کو بنانا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں آپ یہ چیزیں یاد رکھو. اپنی فیملی بنانا چاہتے ہو تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. فیملی بنانے کے اندر ہر ممبر ایوری بڈی اکول، ایوری بڈی ممبر اکول، تمام برابر ہے. وہاں آپ یہ سمجھے کہ بھائی میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں، باس آف دا فیملی ہوں اور اپنا رائٹ دکھانے جائیں گے فیملی ٹوٹ جائے گی. فیملی کو بنانے کے لیے سارے گھر کے ممبر چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ لیڈیز ہو، چاہے وہ جینٹس ہو، چاہے وہ کماتا ہو، چاہے وہ نہ کماتا ہو، سارے ممبر برابر ہیں. سب ممبر ملیں گے تو ہی فیملی بنے گی ورنہ فیملی نہیں بنے گی. ہمیں نے ہمارا بے یہ تو ہے ہی، لیکن اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی. ہمیں بے نے ہمارا بے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے خالو، ہمارے خالہ، ہمارے ماموں، ہمارے چاچا، ہماری چاچی، یہ فیملی کہلاتی. آدمی کا آج مزاج یہ ہو گیا ہے کہ بھائی میں، میری وائف، میرے بچے، اس سے فیملی نہیں بنتی. فیملی بنانا ہو آپ کو تو آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانی پڑے گی. اور سب سے بڑی چیز میں نے آپ کو کہا ایڈجسٹمنٹ، سب سے بڑی چیز ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. ٹالرنس، اس کے لیے میں فارمولا دیتا ہوں TAAC، یہ فارمولا ہے. ٹالرنس، ایڈجسٹمنٹ، ایکسپٹمنٹ، سولوشن، یہ اس کا فارمولا ہے. اگر آپ اس فارمولے کو اپلائی کریں گے اپنی لائف کے اندر تو انشاءاللہ آپ کی لائف، آپ کی فیملی کی لائف بالکل انجوائے والی رہے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کچھ ہے تو آپس میں بڑا دل رکھ کے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں گے تو لوگ آپ کی فیملی کی مثال دیں گے. یا فیملی تو یہ جھگڑے چھوٹے موٹے نبی کے گھر میں بھی ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے تھے. چھوٹے بڑے جھگڑے نبی کے گھر میں بھی ہوتے تھے. وہ تو وقت نہیں، ورنہ میں حضور علیہ السلام کے خاندان کے بھی جھگڑے آپ کو بتاتا. جھگڑے کہاں نہیں ہوتے. گجراتی میں کہاوت ہے کہ واسنو ہوئے تھے واسنو تھوانو چھے، تو باسن ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں. تو اس لیے فیملی میں ایک دوسرے سے تکرار تو ہوتی ہے لیکن رائے کا پہاڑ نہیں بنانا ہے.
چھوٹی چیز کو بڑی نہیں بنانا ہے، لیٹ گو کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ کوئی ریزن ہے، وائف کہتی ہے اے سی مت چلاؤ، شوہر کہتا ہے اے سی چلاؤ، اب یہ کوئی ریزن ہے؟ اس میں دونوں میں جھگڑا ہو جائے۔ وائف کہتی ہے پنکھا فاسٹ مت کرو، دھیرا رکھو، وہ کہتا ہے نہیں فل کر دو، اب یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کرو یار، لیا بول لو، نہیں جمتا ہے تو بیٹھ کے نیچے چلے جاؤ، یہ کوئی ریزن ہوا؟ یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، پھر ملتی ہوتے ہیں، پھر یہ باتیں چلتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو جو ہے وہ طلاق ہے، سب سے ناپسندیدہ چیز، اور یہاں کے بعد رک جاتی ہے۔ شیطان کو سب سے محبوب چیز طلاق، شیطان طلاق سے بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ سب سے آخری اسٹیپ اور ایمرجنسی ایگزٹ جس کو ہم فرسٹ اسٹیپ پر استعمال کرتے ہیں، یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے کہ بھئی کوئی چیز اب نہیں ہے اور کوئی مسئلہ بن نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز دی گئی تھی۔ لیکن آج مرد نے اپنا رائٹ سمجھ کر جو دے دے کو گڑبڑی نہ کرا کر جو دے دے یہ رائٹ کے طور پر، ارے بھائی تمہارا رائٹ نہیں ہے، یہ شوہر کا رائٹ نہیں ہے، یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ اس کو آدمی آج فرسٹ اسٹیپ پر استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے وہ تو میرے آپ کے سامنے۔ دہلی کے اندر روزانہ 40 ڈائیورس کیس آتے ہیں، باندرا ہائی کورٹ فیملی ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر روزانہ کے 50 ڈائیورس پیپر کے اوپر سائن ہوتی ہے، روزانہ، ایوری ڈے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہم لوگ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، ہم لیٹ گو نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ریزن، بہت ریزن میں نے بتایا تھا کہ 2 ریزن علماء نے لکھے جو عورت کے معافی کے قابل نہیں ہے۔ 2 ریزن ایسے ہیں جس میں عورت کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اس کے بدن کی چوڑی، آپ سب جانتے ہیں سمجھدار، ایک بدن کی چوڑی معاف نہیں ہو سکتی، اور دوسرا مال کی چوری معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 چوریاں معاف نہیں ہو سکتی، باقی تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں لیٹ گو کیا جا سکتا ہے۔ تیل زیادہ ڈال دیا، نمک زیادہ ڈال دیا، مرچ زیادہ ڈال دی، سوئے رہے، ایسا ہوا، سارے چیزیں ایسی ہیں جو معافی کے قابل ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کو جو ہے پہلے سے نوٹس دے دیا جائے یا کچھ کہہ دیا جائے، باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ اپنی عورتوں کو تم معاف کر دیا کرو، اللہ تمہارے قصور کو معاف کرے گا۔ تم چاہتے ہو کہ قیامت میں اللہ تمہارے قصوروں کو معاف کرے تو تم اپنے قصوروار کو معاف کرو۔ بتاؤ کون دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ ہر آدمی فالٹی ہے اللہ کا، اس نے ہر اعتبار سے جو ہے اللہ کا قصور کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہمارے قصور کو معاف کرے تو ہم اپنے قصوروار، ہماری وائف ہے یا ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لیبر ہے، اگر ہماری فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور قسم کے لوگ ہیں، اگر ہم ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے، ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے۔ آج غلطی کو معاف کرنے کا رواج ہماری فیملی میں، ہمارے سماج میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے دشمنیاں کھڑی ہوتی۔ حالانکہ آدمی کو جب دل میں پچھتاوا ہوتا ہے، ہندی میں کہتے ہیں پراشچت، جب پچھتاوا ہوتا ہے، پراشچت کرنا چاہتا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ آدمی جب آپ کے در پہ آ گیا اور ریئل آپ کو سوری کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی معافی نہیں ہوتی کہ آدمی نے آپ کے سامنے آ کے کہہ دیا کہ سوری ریئل ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ تو ایسی چیزوں ایسے وقت میں، لیکن دیکھا گیا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہی شادی بیاہ کے موقع پر ماموں رک جائیں گے، پھوپھر رک جائیں گے، بہنوئی رک جائیں گے اور سب کو مناؤ۔ اب یہ بیچارہ دلہے کا باپ، دلہے کی ماں ادھر ادھر گھومتی ہے، سب سے معافیاں مانگتی ہے، پوری فیملی سے معافیاں مانگتی ہے، ارے یار میرے لڑکے کی شادی ہے، میری لڑکی کی شادی، آنا ضرور آنا، معاف کر دینا۔ تو یہ کیسا؟ ساری فیملی کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لڑکے لڑکی کی شادی ہے، آپ بے فکر رہو، ہم سب کریں گے۔ ایسا دل رکھنے کا، بڑا دل رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے میرے اور آپ کے ساتھ
ساتھ معاملہ اچھا کرے گا. آج ہمارے دل، ہماری سینس بہت چھوٹی ہو گئی ہے. ویژن کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے. نیگیٹو تھنکنگ ہماری ایک طبیعت بن گئی ہے. ہر چیز میں نیگیٹو تھنکنگ ہماری جو ہے ایک طبیعت ثانیہ ہے. اس کو چیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہونے والے نکاح کو اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے. اصل میں مد نظر ٹارگیٹ تو دلہا ہوتا ہے، لیکن اس سے پوری کمیونٹی اور پورے ایمان والے سماج کے تمام حضرات کو یہ میسج پہنچانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے اس لائق کے ایک پارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.